بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک، اس کا پارٹ نمبر 29 آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ اس سے پہلے کے حصے آپ پلے لسٹ کا وزٹ کر کے سماعت کر سکتے ہیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ رخ اسلام آباد سے راولپنڈی آتے ہوئے وہ کون بزرگ آپ کو ملے تھے جنہوں نے آپ سے کہا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ کہتے ہوئے سن لیں کہ میں اللہ کو نہیں جانتا تو انہیں اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون بزرگ تھے، میں نے جواب دیا۔ شاید اس بزرگ نے آپ کا رخ بدل دیا ہو، آپ کی توجہ مدینہ سے ہٹا کر مکہ معظمہ کی طرف کر دی ہو۔ کیا واقعی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ اللہ والے اس قدر پر اثر لوگ ہیں کہ وہ ایک نگاہ سے دوسرے کا رخ بدلنے پر قادر ہیں؟ رخ کیا ہے؟ رخ وہ پھول ہے جو شخصیت کے پودے کا محاصل ہے۔ تنا، ٹہنیاں، پتے سب باہمی جدوجہد سے ایک پھول پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم، خیالات اور جذبات سب مل کر ایک رخ پیدا کرتے ہیں۔ سالہ سال کی جدوجہد اور محنت کے بعد شخصیت کو ایک پھول لگتا ہے، ایک رخ حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ بابا لوگ اتنے فعال ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ وہ ایک راہگیر پر نگاہ ڈال کر اس کا رخ بدل سکتے ہیں؟ کیا میرا رخ نہیں؟ کیا اتنا اختیار نہیں کہ اپنا ایک رخ خود واضح کروں اور پھر اس پر قائم رہوں؟ حاجی صاحب، پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب برٹرینڈ رسل، جولین ہکسلے اور ہیڈلن مجھے انگلی لگائے پھرتے تھے، جب میرا مطمع نظر کا حصول تھا، جب میرے لیے حصول علم کی بنیاد شک تھی، جب میرے نزدیک سپیکیشنز کی سیڑھیاں چڑھے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں مجھے بہرا روی کی طرف بھٹکنے سے بچانے کے لیے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تم میرے کہنے میں نہیں، تو ہمیشہ اپنی کرتا ہے، میری ایک آخری بات مان لے، صرف ایک بات، آخری بات، پھر میں تجھے نہیں کہوں گی، تو دلی جا اور حاجی صاحب کی بیعت کر لے۔ حاجی اماں کے پیر و مرشد تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، بزرگ تھے یا نہیں، اور تھے تو ان کا مرتبہ کیا تھا یہ مجھے علم نہ تھا۔ ان دنوں میں اللہ یا اللہ کے بندوں سے واقف ہی نہ تھا، مجھے ان کے وجود کا احساس ہی نہ تھا۔ جب وجود ہی نہ ہو تو مرتبہ کیسا؟ رہی بیعت، تو بیعت کے مفہوم سے تو میں آج بھی واقف نہیں۔ میں نے یہ لفظ کتابوں میں کئی جگہ پڑھا لیکن اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہو سکا۔ بیعت۔ حاجی صاحب مجھے مسجد میں لے گئے، وضو کرایا، پھر ایک کونے میں بٹھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بولے اپنا آپ میرے حوالے کر دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا، حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ بیعت کے مطلب کیا ہے؟ اپنا آپ حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، حوالگی اور سپردگی کا جذبہ پیدا کرنا۔ انہوں نے جواب دیا، حاجی صاحب سپردگی کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ پیدا ہو جاتا ہے از خود۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دوسروں میں یہ جذبہ بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ یہ ظلم ہے، میں نے کہا، مجھے زبردستی نیک نہ بنائیے، زبردستی مسلمان نہ بنائیے۔
مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنی زندگی خود جیوں، اپنا راستہ خود تلاش کروں، اپنا رخ خود واضح کروں اور پھر اس پر قائم رہوں۔ مجھے مانگے کے زیور پہننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حاجی صاحب مسکراتے اٹھ بیٹھے۔ آپ کا مرشد عظیم تر ہے، وہ بولے۔ میری اس کی روبرو کوئی حیثیت نہیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور پہنچ کر رہیں گے، صرف وقت حائل ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ جامع مسجد سے باہر نکل آئے۔ اس روز مکہ معظمہ کے ہوٹل فندق الکاکی میں بیٹھے ہوئے میں نے محسوس کیا جیسے میں ہنوز اسی مقام پر بیٹھا تھا جس پر 43 سال پہلے تھا، جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ رکاوٹیں، رحمتیں۔ چھوڑیے مفتی صاحب، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ کیا خواہ مخواہ کا جھگڑا لے بیٹھے؟ پھر وہ قدرت سے مخاطب ہوئیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں حائل ہوتی جا رہی ہیں؟ چلیے اٹھیے، حرم شریف چل کر طواف وداع کیجیے، مفتی صاحب کی باتیں نہ سنیے۔ مفتی صاحب خود آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ قدرت اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر بولے، ہاں جبھی یہ مجھے عزیز ہیں۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کے جانے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ قدرت کیسا آدمی ہے جو رکاوٹوں کو عزیز رکھتا ہے، جو ریسسٹنس کو اہمیت دیتا ہے، جو ان کی پرورش نہیں کرتا، ان سے خوف نہیں کھاتا، ان کے خلاف غصہ نہیں پالتا، ان سے نفرت نہیں کرتا، الٹا انہیں عزیز رکھتا ہے۔ کیا رکاوٹیں واقعی در پردہ رحمتیں ہوتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ آگے بڑھنے کا عمل جاری رہے؟ حرکت مثبت ہے اور رخ درست ہے، لیکن کیا رخ بھی اللہ کی دین ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے تو پھر ہماری کنٹریبیوشنز کیا ہے؟ اگر اسلام آباد کی ایک ویران سڑک پر بیٹھا ہوا ایک بابا چشم زدن میں میری مرضی کے خلاف انجانے میں میرا رخ اس حد تک موڑ سکتا ہے، اس روز مکہ معظمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی۔ میرے خیالات اور میرے جذبات اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا۔ وداع ہونے والے زائرین کے چہروں پر، ان کی نگاہوں میں، ان کے دکھ میں، ان کے بند میں محاصرہ۔ حرم شریف کے دروازوں پر، مکے کی گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پر اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے میرا محاصرہ کر رکھا تھا۔ میں اس سے یوں بھرا ہوا تھا جیسے مالٹا رس سے بھرا ہوتا ہے۔ مجھ میں کسی غیر کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا قدرت اور ڈاکٹر عفت مجھے وہیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں اور میں مکے کی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر گھومتا پھروں اور ان کا نظارہ کرتا رہوں۔ کبھی وہ خانہ خدا میں چھپا بیٹھا ہو، کبھی مندر پر سے جھانکتا ہو، کبھی زائرین کے خد و خال پر یوں جھلکتا ہو جیسے شوربے پر گھی تیرتا ہے، کبھی وہ حرم کے دروازوں پر بیٹھا ہو اور جانے والوں سے منتیں کر رہا ہو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے اپنا ساتھی بنا لو، میری انگلی پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلو۔